اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، کہنے لگے پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آپ کی لاٹھی ہے نا، وہ جو معجزہ تھا نا، فرمایا اس کو پتھر پر مارے. پتھر پر لاٹھیاں مارنے سے تھوڑے ہی چشمے بہتے، یہ اللہ کا معجزہ تھا. جب پتھر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قبیلے کتنے تھے؟ چشمے کتنے نکلے؟ 12. سبحان اللہ. اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور پھر اپنا اپنا ان کو ایک ایک کنواں بھی مل گیا کہ آپ چاہے جتنا مرضی پانی پیئے. اللہ کی رحمت، یہ بھی اللہ نے ان پر انعام کیا. پھر کیا ہوا؟ صحرا میں تھے تو صحرا میں کیا ہوتی ہے؟ گرمی ہوتی ہے نا، درخت وغیرہ نہیں ہوتے، سایہ نہیں ہوتا نا، تو انسان سائے کے لیے ترستا ہے. تو اللہ نے ان کے سائے کا کیسے بندوبست کیا؟ فرمایا اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا. بادل ان کے سروں پر، بادل وہ جدھر جاتے وہ بادل ساتھ ساتھ جاتا، گرمی نہ لگے، ان کو سایہ ملتا رہے. اور ان پر من اور سلوہ اتارتے رہے. کہاں سے کھاتے، کہاں سے راشن خرید کر لاتے؟ اللہ پکا پکایا بھونا ہوا پرندے کا گوشت، میٹھی چیز اللہ آسمان سے اتارتے ڈیلی. اور پھر کیا ہوا؟ اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر بار جھٹلایا. من اور سلوہ اتارا، کہنے لگے نہیں نہیں ہم یہ تو نہیں کھاتے. ہم کیسے ایک ہی کھانا روزانہ کھائیں؟ ہم تو اپنی کھیتی سے پیاز، گیہوں، ککڑی، مسور کی دال یہ سارا اگائیں گے، ہم تو وہ کھائیں گے. اللہ فرما رہے اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا. اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو، اس شہر میں رہنا ہے اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو خطتن کہنا. اللہ نے فرمایا یہ شہر ہے، ان کا آبائی شہر تھا. فرمایا اس میں جاؤ، تم وہاں پہ رہو، تم نے جو مانگا تمہیں دیا جائے گا، تم کھانا پینا، لیکن ایک کام کرنا. کیا کام کرنا؟ کہ جب تم دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جانا، اور ساتھ میں کیا کہنا؟ کہنا حتتن حتتن حتتن. حتتن کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہتے ہوئے داخل ہوگے نا تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دے دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے. اللہ نے کہا دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، یہ اکڑ کر داخل ہوئے، منہ اس طرف کر کے نا، پیٹھ ایسے کر کے اکڑ کے داخل ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے عزت میں کمی آتی تھی نا، تو یہ اکڑ کے داخل ہوئے. اللہ نے کہا حتتن کہنا معافی مانگنا گناہوں کی، انہوں نے شروع کر دیا کہنا ہنتتن، نون لا دیا درمیان میں. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم. اللہ نے کہا معافی مانگے، انہوں نے کہا گندم 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 گندم. میں اور آپ تو نہیں نا یہ کچھ کرتے. آج ہم بھی اللہ کے سامنے معافیاں مانگنے کے بجائے آٹا آٹا آٹا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھی مہنگا، اور اللہ کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کرتے. پکوڑے، سموسے، شربت، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، فلانا چاٹ، لاڑا چاٹ، یہ ڈش وہ ڈش، اور اللہ کہاں رہ گیا؟ اور پھر کھا پی کے نا صحیح فلاں جام نہیں لینی تراویہ کون پڑھا دے، نماز کون پڑھا، ان کو لیٹ سکتے ہیں روزہ سا. پھر کیا ہوا؟ ان پر عذاب آیا تو میں اور آپ، ہم رسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے بچے میں، ورنہ ہمارے حال کوئی نہیں ہے. آج کل تو میں دیکھتی رہتی ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے مرد حضرات پوری رات گراؤنڈ میں نکالتے ہے نا، کھیلتے رہتے، اور جب سحری ہوتی ہے نا پھر آتے. پھر کیا کرتی ہیں؟ پھر مائیں ان کو مزے مزے کے پراٹھے بنا کے دیتی ہیں، پھر کھا کے نا پھر سو جاتے دن بھر. ڈنڈا رکھا کریں اپنے پاس، واللہ کہ کیا کہوں میں، جب وہ آئے نا تو ان کو کھانا نہیں. یہ رمضان بار بار آئے گا زندگی میں، یہ تو اللہ نے عبادت کے لیے مہینہ مقرر کیا ہے، ہم نے اس میں کھیلنا ہی کھیلنا. جی اور میں حیران ہوتی ہوں
میرے گھر سے ہمارا بھتیجا جو چھوٹا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. حالانکہ کل میں نے اس کو تھوڑا سا میں نے کہا بات یہ ہے کہ مہینہ یہ عبادت کے لیے آیا تو عبادت کیا کرے. تو وہ تو خیر در کنارے رکھا. پھر ہماری ماشاءاللہ سے جو مائیں ہیں وہ پھر بچوں کے حق میں زیادہ بولتے. کہ لگے عبادت کریے گشن تراویاں پڑی گش. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. جو عبادت کرتے اللہ معاف کرے. سوچے کہ کس قدر ہم ناشنا ہو چکے. اللہ نے فرمایا کیا کرو ہتاتن کہو. انہوں نے کہا ہنتاتن. اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ. ہم نے ٹی وی لگائی ہوئی ہوتی ہے والیوم آہستہ کرنا, اور جو ہی ہوا لا الہ الا اللہ وہ بھی مولوی صاحب آدھے میں والیوم ٹی وی ڈرامہ نہ کی ہو جائے. یہ تو آج ہماری بھی روش ہو گئی ہے نا. اذان ہو رہی ہے ہم نے باتیں کرنی ہے. نماز کا ٹائم ہے نہیں 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 نماز پڑھ سو پھر منج بھی ملے جو گی. فلانا کام بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے. قرآن پتہ ہے ٹائم نہیں نہ ہونا پھر ان تو اس میں کی تسا بچے بھی پالے جو یہ کہہ رہا نا کام کاج بھی دا ادھر بھی گچے جگہ ادھر بھی. اور افسوس کے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے نا. جی ابھی یہ بچیاں نا جوان, میں ان سے کہوں کہ آپ ضرور عید کے بعد چلیں میرے ساتھ. تو وہ جو ڈنڈے پہ مدرسہ ہے نا اس میں آپ کو کورس کرواتے قرآن پڑھاتے. تو کتنی تیار ہوں گی آپ؟ تیار ہوں گی ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. پھر آپ نے لینا ایڈمیشن انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اگر میں اکثریت تیار نہیں ہوتی اور میں نے بڑی منتیں کی ہیں لوگوں کی نہیں سنتے. گواہ بھی ہیں کچھ لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے کہیں کہیں کہیں. چلیں چھوڑے. اور اگر میں کہوں کہ آپ پلندری چلے جائیں, آپ ادھر اوپر چلے جائیں, آپ کو جاب مل رہی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کو 5-6 ہزار روپے ملے گی, تو پھر کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ اور کیا میلے میں اور ادھر ادھر وہ تو خیر. اگر نہیں آتے کہیں تو اللہ کی طرف نہیں آتے. اللہ معاف فرمائے مجھے اور آپ کو. بنی اسرائیل نے یہی کام کیا. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان پہ آسمان سے عذاب بھیجا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہم احفظنا فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ورنہ حالت کوئی بچی بھی نہیں ہے. سچ میں نوجوانوں کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. آپ جتنے نوجوان انہوں نے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی. محمد بن قاسم کتنی عمر کے تھے تو سندھ فتح کیا تھا؟ رٹا ہوا تو ہوگا نا. کتنی عمر کے تھے؟ 17 سال کے. ہمارے 17 سال کے بچے وہ تو ابھی چھوٹے ہیں نا. ان کو بڑا کریں, ان کو بچہ نہ بنایا کریں, بڑا کریں ان کو. بڑے ابھی اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے. تو یہ ہمارے حالات ہو چکے. اور دیکھیں جب بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا تو ان پہ کیا مار دی گئی, ذلت, محتاجی. جب میں نے اور آپ نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا تو کیا آج ہر بندہ محتاج نہیں ہے نا؟ کہاں پہ سکون ہے, کہاں پہ کسی ایک بندے کی زبان پہ الحمدللہ بہت مل رہے ہیں نہیں. تو اس لیے اللہ کے بن جائیں, اللہ آپ کو عزت عطا کریں گے. اور یہ چیز آپ نے فیل بھی کی ہوگی کہ جب سے آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے, اور کچھ ملے یا نہ ملے دل کا سکون تو ملا ہوا ہوگا نا, ہے نا. اور گھر والے عزت بھی کرتے ہوں گے پہلے سے بڑھ کر, ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین ثم آمین.